آئیے اس شاندار اور گہرے فکری سفر کا آغاز کرتے ہیں جہاں ہم سورۃ الفاتحہ کے کائناتی فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ذرا تصور کیجئے، چمکتی ہوئی گیلیکسیاں، بلند و بالا پہاڑ اور بادلوں کے اوپر ایک سنہرا طلوع آفتاب۔ یہ سب مناظر صرف دیکھنے کی حد تک نہیں ہیں، دراصل ہم کائنات کی ان عظیم الشان وسعتوں سے لے کر انسانی نفسیات کی گہرائیوں تک کا سفر کرنے والے ہیں۔ یہ محض ایک عام سی روزمرہ کی پڑھائی نہیں ہے، بلکہ یہ انسان اور ان عظیم کائناتی مناظر کے خالق کے درمیان ایک انتہائی گہرا اور روشن ربط قائم کرتی ہے۔ تو یہاں یہ دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک چھوٹی سی دعا انسانی روح کو اس لامحدود کائنات سے کیسے جوڑتی ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس تلاوت کے اس عظیم الشان اور کائناتی پیمانے کو سمجھنا ہوگا۔ یہ الفاظ روزمرہ کی ایک سادہ سی روٹین سے کہیں زیادہ بڑے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمیں کائنات کی لامحدود طاقت، ستاروں کے جھرمٹ اور اس شاندار نظام سے براہ راست منسلک کرتے ہیں۔ ہمارے اس سفر کا پہلا حصہ ہے کائناتی وسعت، حمد، عظمت اور رب عالمین کا تصور۔ ہم اپنا یہ سفر بالکل میکرو لیول، یعنی ایک انتہائی وسیع کائناتی سطح سے شروع کر رہے ہیں۔ ہم کائنات کو دیکھتے ہیں، ان روشن کہکشاؤں کو دیکھتے ہیں اور پھر اس حتمی ذات کی طرف توجہ مرکوز کرتے ہیں جو ان تمام حقیقتوں کا واحد اور اصلی ذریعہ ہے۔ اب یہاں عربی لفظ حمد کی گہرائی پر غور کریں تو یہ واقعی حیرت انگیز ہے۔ ہم عام طور پر اسے محض تعریف سمجھ لیتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ حمد اور شکر دونوں کا ایک کمال مجموعہ ہے۔ ایک خوبصورت پھول یا سنہرے سورج کے طلوع ہونے کی تعریف تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن حمد میں اس ذات کا کائناتی شکر بھی شامل ہے جس سے ہمیں فائدہ، رزق اور بے پناہ نعمتیں مسلسل مل رہی ہیں۔ یہ ایک مکمل اور لامحدود شکر گزاری کا نام ہے۔ اور اسی سے جڑا ہوا خوبصورت تصور رب کا ہے۔ یہ بالکل واضح کرتا ہے کہ رب کا مطلب صرف ایک مالک ہونا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسا فعال اور متحرک پروردگار ہے جو نہ صرف چمکتی ہوئی کہکشاؤں اور بہتے ہوئے سمندروں کی، بلکہ زمین پر موجود ہر ایک زندگی کی، اس کی آخری اور بہترین حد تک نشوونما کر رہا ہے۔ وہ ہر لمحہ، ہر طلوع آفتاب کے ساتھ تخلیق اور پرورش کے عمل میں مصروف ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، ماحولیاتی توازن، الہی رحمت کی دوہری گہرائیاں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح ایک بالکل پرفیکٹ اور متوازن ماحولیاتی نظام کی تصویر بناتا ہے۔ ایک ایسا حیرت انگیز توازن جو کائنات کی زبردست طاقتوں اور بے پناہ سکون کو ایک ساتھ یکجا کر دیتا ہے۔ تو سب سے اہم اور بنیادی بات یہاں یہ ہے کہ رحمت کی یہ دو عظیم صورتیں ایک ہی وقت میں کام کر رہی ہیں۔ ایک طرف رحمان کی صفت ہے جو بادلوں کی گرج، طوفانی بارش اور بکھرے ہوئے وسیع سمندر کی طرح بے پناہ، زبردست اور اچانک ہوتی ہے، اور دوسری طرف رحیم کی صفت ہے جو بالکل ایک چاندنی رات میں خاموشی سے بہنے والے پرسکون دریا کی طرح مسلسل اور بغیر کسی وقفے کے جاری ہے۔ انسانی ذہن کے لیے ان دونوں کو بیک وقت تصور کرنا شاید مشکل ہو، لیکن کائنات کے رب کی یہ متوازن رحمتیں ہمہ وقت موجود ہیں۔ اس بے پناہ رحمت کو سمجھنے کے بعد اب بات ایک انتہائی قطعی اور مطلق اختیار کی طرف جاتی ہے۔ مالک یوم الدین، یعنی روز جزا کا مالک، یہاں آ کر دنیا کے تمام ڈھانچے اور جھوٹے سہارے قدیم خاک میں مل جاتے ہیں۔ یہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ بالآخر ایک ایسا دن آنے والا ہے جہاں مکمل اور قطعی اختیار صرف اور صرف اسی ایک ذات کے پاس ہوگا۔ کوئی دنیاوی سہارا وہاں کام نہیں آئے گا، اور یہ تصور انسانی دل اور دماغ تو دنیاوی وہموں سے بالکل پاک کر دیتا ہے۔ تیسرا حصہ، انسانی ربط، عہد اور عقل کی حدود۔ یہاں پر آ کر وہ عظیم کائناتی پیمانہ اچانک سمٹ جاتا ہے، اور ہم ایک قدیم، وسیع صحرائی منظر میں انسانی کمزوری اور کم مائگی کو دیکھتے ہیں۔ انسان کو اپنی رہنمائی کے لیے کس شدت سے ایک حتمی سہارے کی ضرورت ہے، یہ اس حصے کا سب سے بنیادی نقطہ ہے۔ یہ بات کس قدر حیرت انگیز ہے، ذرا اس دعا کی گرامر پر غور کریں۔ ابتدائی آیات میں غائب کے صیغے یعنی تھرڈ پرسن میں کائناتی عظمت کا بیان ہو رہا تھا، اور اچانک ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذریعے ایک انتہائی قریبی براہ راست گفتگو اور عہد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ محض ایک موجودہ حال کا بیان نہیں، بلکہ مستقبل کے تمام افعال کے لیے ایک بہت بڑا اور عظیم الشان معاہدہ ہے کہ بندہ اپنی ہر مدد اور ہر بندگی کو اسی عظیم ذات سے جوڑ رہا ہے۔ اور یہاں سے ایک بہت ہی دلچسپ اور بنیادی سوال جنم لیتا ہے، آخر انسان کی فطرت میں ایسی کیا خامی ہے کہ اسے بار بار مسلسل صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے کی طلب کرنی پڑتی ہے؟ آخر کیوں ہماری محض عقل اور ذہانت ہی حقیقت کو سمجھنے اور درست راستے پر چلنے کے لیے کافی نہیں ہوتی؟
اگر ہم انسانی معاشرے کے پیچیدہ مسائل پر نظر ڈالیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اکیلی انسانی عقل الہی رہنمائی کے بغیر ان الجھنوں کو حل نہیں کر سکتی۔ صنفی حقوق کی ہی بات لے لیں، کوئی ایک صنف دوسرے کی کیمسٹری اور جذبات کو مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتی تو وہ کامل انصاف پر مبنی قانون کیسے بنائے گی؟ اسی طرح ریاست اور عوام یا سرمایہ اور مہرت کے معاملات میں انسان ہمیشہ شدت پسندی یا کسی ایک طرف جھکاؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ صرف وہی ذات ایک مکمل اور متوازن نظام دے سکتی ہے جس نے ان سب کو تخلیق کیا ہے، اسی لیے قدم قدم پر رہنمائی درکار ہوتی ہے۔ اور جب انسان دعا میں ان لوگوں کا راستہ مانگتا ہے جن پر فضل کیا گیا، تو وہ دراصل روحانی بلندی کے ان 4 شاندار اور روشن درجات کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، صالحین کی بنیاد سے لے کر انبیاء کی بلند ترین چوٹی تک۔ یہ وہ راستے ہیں جو ایک آسمانی نور سے مکمل طور پر منور ہیں، اور سیدھے راستے کے مسافر کی اصل منزل یہی روحانی بلندی اور روشنی ہوتی ہے۔ چوتھا حصہ، روزمرہ کا روحانی ریسیٹ، یعنی انسانی کیمسٹری کی آثر نو ترتیب۔ آخر میں آئیے اس بات پر غور کرتے ہیں کہ یہ گہرا الہی فلسفہ آج کے جدید ذہن کے لیے کس طرح ایک نفسیاتی سہارے اور ریسیٹ کا کام کرتا ہے۔ یہاں جو سب سے بنیادی شرط ہے وہ عاجزی اور انکساری ہے، ایک گہرا اور خاموش سکون، یہ تسلیم کرنا کہ یہاں کھڑا ہونا اور یہ آیات پڑھنا بھی اپنا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ خالصتاً ایک عطا اور رحمت ہے۔ جب ہم کائنات کے ان وسیع مناظر اور عظمت کو دیکھتے ہیں تو اپنی ذات کا غرور بالکل ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس روشنی اور رہنمائی کے بغیر کوئی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ذرا سوچئے، آج کا جدید معاشرہ کس طرح جھوٹی تعریفوں اور مسلسل ویلیڈیشن کے ذریعے ہمارے دماغ کی کیمسٹری، خصوصاً سیروٹونن کو خراب کر رہا ہے۔ انسان انا کے خول میں قید ہو جاتا ہے اور اندرونی بے چینی کا شکار رہتا ہے۔ اس کے برعکس یہ دعا روزانہ کی بنیاد پر ایک شاندار روحانی ریسٹ فراہم کرتی ہے۔ یہ انسانی انا کو توڑتی ہے اور دنیاوی داد و تحسین کے بجائے ہمارا سیدھا رابطہ اس کائنات کی مطلق اور لامحدود رحمت سے جوڑ دیتی ہے۔ اور اس کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ آج کے انتہائی شدید دباؤ اور فتنوں کے دور میں انسانی ذہن لمحہ بلمحہ بلکہ سیکنڈ کے ہر حصے میں بھٹکنے کے خطرے سے دوچار رہتا ہے۔ کل کی نیکیاں اور ماضی کا علم آج کی ٹھوکر سے بچانے کے لیے قطعی کافی نہیں ہے۔ زندگی کا کوئی بھی نیا قدم اٹھانے سے پہلے اس الہی رہنمائی کو سرگرمی سے طلب کرنا ہماری سب سے بڑی بقا کی ضرورت ہے۔ اس تجزیے کے اختتام پر ذرا خود سے ایک سوال کیجئے، اگر انسانی ذہن واقعی ہر سیکنڈ کے کچھ حصے میں بھٹک سکتا ہے تو اس رحمت کی وسعت اور گہرائی کا کیا عالم ہوگا جو ان کمزور اور ڈگمگاتے قدموں کو مسلسل بنا تھکے بار بار سیدھے راستے کی طرف واپس لاتی ہے۔ یہ رحمت ان عظیم پہاڑوں، دمکتی کہکشاؤں اور گہرے سمندروں سے بھی کہیں زیادہ وسیع ہے۔ کیا ہم ہر روز اس عظیم کائناتی ربط کو محسوس کرنے کے لیے تیار ہیں؟ غور کیجیے گا۔